کچھ لمحے گھڑی کے تابع نہیں ہوتے، وہ پھیل جاتے ہیں، تحلیل ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ جیسے محسوس ہوتے ہیں۔ جس نے جس کے ساتھ برا کیا ہے، جو شخص آپ کو روشنی کے وعدے کر کے تاریکی کی طرف لے گیا، وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں نے آزما کے دیکھا، ہر تکلیف دم توڑ جاتی ہے جب رب تھام لیتا ہے۔ صرف یہی کہوں گی، دنیا مکافات عمل ہے۔ اے بنت ہوا، تھوڑا صبر کر، تیرا رب بھولتا نہیں۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اور یوں اس نے مجھے صبر سے نواز دیا، تو اگر تم بھی صبر کی تلاش میں ہو تو یقین کر لو، پہلے ڈھونڈنا اور پھر یہ مت سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا۔ بس پھر اتنا یاد رکھنا کہ بہتر ہوگا جو ہوگا جب ہوگا۔ اللہ کے سوا نہ تمہیں کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ تم سے کوئی کچھ واپس لے سکتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ وما کان ربک نسیا۔ جو دل دکھاتا ہے نا، اس کی فرضی عبادتیں قبول نہیں ہوا کرتیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ یہ مکافات عمل ہے، تھوڑا صبر کر، نکلے گا سانپ تیری بھی آستین سے۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، وہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتا ہے اپنے لیے دروازے خود کھول لیتا ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ عورت مرد کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے تحفہ دے دیتی ہے، یعنی اپنے چہرے کی زردی، خاموشی، اذیت، درد، قرب اور نم آنکھیں، تاکہ مرد جان سکے عورت کیا ہوتی ہے۔ اور جب مرد عورت کو بیٹی کے روپ میں جان لیتا ہے تب وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے بھی رب کی بات اور کبھی وہ عورت یاد آتی ہے کہ دنیا میں ہر چیز مکافات عمل ہے۔ جس سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں، اس سے پھر نکاح کے بعد والی باتیں بھی نہ کیا کرو۔ صبر کبھی کسی کا خالی نہیں جاتا ہے۔ اللہ انسان کو مکافات عمل سے یہ بتاتا ہے، محبت میں کسی کا ساتھ چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے، جس کی معافی نہ یہاں ہے اور نہ اس دنیا میں اللہ دے گا۔ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اس کے ساتھ محبت دکھا کر پھر مجبوری کا بہانہ بنا کر دھوکہ دے کر اسے چھوڑتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود بھی دوسروں سے زیادہ استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کو آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ ہاں، رشتے جو تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے۔ وہ خود لوٹ آئیں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو، وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ اللہ کی یہ دنیا اندھیر نگری نہیں، یہاں پر محدود پیمانے پر جزا اور سزا کا عمل جاری ہے۔ بتائیں مکافات ہوتا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم جو آج کرو گے کل کو وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ مرد اپنی جوانی سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ جب ایک مرد ایک بیٹی کا باپ بنتا ہے تب اسے محسوس ہوتا ہے بیٹی کسے کہتے ہیں اور بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ بیٹی اپنی اس نام نہاد باپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے، اللہ سے اپنے لیے اپنے بابا جیسا ہم سفر مانگتی ہے۔ لیکن جب تاریخ ایک بار پھر اپنا آپ دہراتی ہے تو پھر بیٹی کو سمجھ آتی ہے جسے وہ اپنا آئیڈیل مان رہی تھی، مکافات تو اٹل ہے، دیر سے ہی صحیح پر ہوتا ضرور ہے، ازل سے ہے۔ مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشمے تر ہوگا۔ تمہاری نمازیں عبادتیں اپنی جگہ ہیں، مگر کسی کا دل دکھائیں گے، سکون چھین کر یوں جنتیں نہیں مل جایا۔ محتاط رہیں ایسے لوگوں سے جو پہلے یقین دلاتے ہیں کہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتیں، پھر بڑا غرق کر کے کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ جب وقت پلٹتا ہے تو اچھے اچھے لوگ بھی سجدوں میں آ گرتے ہیں،
مگر اس وقت ان سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب مکافاتی عمل شروع ہوتا ہے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، انسان کا غرور خاک میں مل جاتا ہے۔ اس لیے دوسروں کی زندگی جہنم بنا کر اپنے لیے سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ معافی تو غلطیوں کی ہوتی ہے، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خوشی کے لیے محبت چھوڑ دینی چاہیے، مجھے پوچھنا تھا، پہلے ان کی خوشی یاد نہیں آتی، پہلے خیال نہیں آتا، یا تمہارے ماں باپ تربیت ہی ایسے کرتے ہیں اپنی اولاد کی کہ جاؤ جا کر کسی کی زندگی سے کھیلو، مزے کرو، جذبات کی دھجیاں اڑا دو، پھر جب ہم تمہارے سامنے کسی نئے شخص کا رشتہ لائیں تو ہم تم کو آپشن دیں کہ جو پسند کرو، کون سا تمہیں چننا ہے، کون سا کھلونا زیادہ اچھا ہے، پرانے والا یا نئے والا، پھر نئے والے میں تم اپنی لالچ کو تلاش کرو، پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے، پرانے والوں کو توڑ کر پھینک دو۔ پھینک دینے کے لیے شاید یہی سکھاتے ہیں تم جیسوں کے ماں باپ۔ ہمارے ماں باپ تو ہمیں ہر حال میں نبھانا سکھاتے ہیں، کسی کو تکلیف دینا نہیں، کسی کا دل نہیں توڑتے، یہی سکھاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر کسی لڑکی سے کھیل رہے ہو تو بہن بیٹی تمہاری بھی ہوگی، اگر کسی لڑکے سے کھیل رہے ہیں تو یاد رکھیں بھائی بیٹا آپ کا بھی ہوگا۔ اتنا کہوں گی کہ کسی کو تکلیف اتنی دو جتنی برداشت کر سکتے ہو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، یہ آپ کو وقت آنے پر سمجھ آ جائے گا۔ میں گھر کا سب سے لاڈلا لڑکا تھا اور اس نے مجھے بھکاری بنا کے رکھ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں مکافاتی عمل ہو اور اس کے بیٹے کو اس جیسی لڑکی سے محبت ہو، اور جب سارے وعدے پورے ہونے کا وقت ہو تو وہ لڑکی بالکل اسی طرح مکر جائے جیسے تم مکرے، جو اپنی بات سے یہاں تک کہ اپنی محبت سے بھی، اور پھر جب تم اپنے بیٹے کو تڑپتا دیکھو تو تمہیں میرا تڑپنا یاد آئے، میری ماں کا دکھ یاد آئے۔ اگر تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور پکڑ میں آنا لازم ہے۔ مکافاتی عمل اسی کو کہتے ہیں جو قرآن کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔